جہاد بیکار، یتیم کی مدد بیکار، بیوہ کی مدد بیکار، یونیورسٹی قائم کرنا بیکار. جانتے ہو وہ مقصد کیا تھا؟ وہ بات کیا تھی؟ وہ تھی ولایت امیر المومنین. حسین کربلا میں ولایت کے لیے آئے تھے. کوئی جھوٹی روایت بتا دو کہ یزید کا لشکر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا نماز پڑھو گے تو قتل کر دیں گے. جھوٹی روایت بتاؤ. نماز پڑھو گے تو قتل کر دیں گے. نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے جلدی قتل کرو تاکہ نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی بھی ہو جب تک ولایت کا قائل نہ ہو تب تک فرق پتہ نہیں چلے گا کہ وہ حسینی ہے کہ یزیدی ہے. فرق پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کہا نہیں وہ اصل میں دیکھیے حسین وارث انبیاء. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. آدم کون تھے؟ عبادت گزار. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. نوح کون تھے؟ نبی. پیغام کیا تھا؟ توحید، عبادت، ہے نا. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. کیوں ہمارے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ والی حدیث کیوں نہیں بتاتے؟ ولایت علی مکتوب فی جمیع صحف الانبیاء. علی کی ولایت تمام نبیوں کے صحیفوں میں درج تھی. تو اگر حسین وارث ہیں تو پیغام ولایت کی ہدایت کے وارث ہیں. یہ ہے ولایت پہنچانے کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ تفسیر امام حسن عسکری سے یہ معلوم ہوتا ہے، دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک کہ آدم نے ولایت کا اقرار نہیں کیا. آدم کے بیٹے حابیل کو اس وقت تک اللہ نے چنا نہیں جب تک کہ انہوں نے ولایت کا اقرار نہیں کیا. حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا اسی بات پر کہ حابیل ولایت کے قائل تھے، قابیل ولایت کا منکر تھا. آج بھی دو قبیلے نظر آتے ہیں آدم کی جڑواں نسل کے، ایک حابیلی لوگ، ایک قابیلی لوگ. قابیلی لوگوں نے اپنا نام بدل کے قابل لوگ رکھ لیا ہے. قابیلی قابل ہو گئے اور حابیلی آج بھی حابیلی ہیں. ولایت کے قائل ہیں. خدا کی قسم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات نہیں ملی جب تک کہ ولایت کا اقرار نہیں کیا. حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر نہیں پہنچے جب تک کہ ولایت کا اقرار نہیں کیا. حضرت ابراہیم کے لیے اس وقت تک آگ گلزار نہیں بنی جب تک کہ ولایت کا اقرار نہیں کیا. یوسف کو اس وقت تک جمال نہیں ملا جب تک کہ انہوں نے ولایت کا اقرار نہیں کیا. سلیمان کو حکومت کا کمال نہیں ملا جب تک کہ ولایت کا اقرار نہیں کیا. اللہ اکبر. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ جو بعض انبیاء کے لیے کچھ سخت بلائیں اور مصیبتیں تھیں اس کی وجہ کیا تھی؟ بس آخری بات، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا سنو، اس کی وجہ یہ تھی کہ عالم زر میں جب اللہ نے 3 ولایتیں پیش کی، اپنی ولایت، رسول کی ولایت اور ہم اہل بیت کی ولایت، تو جتنی دیر جس نے کی اس پر اتنی مصیبتیں پڑتی ہیں. تو علی کے نام پہ بحث وہ کرے گا جسے اللہ کا عذاب دلوانا ہو اور قبول کرے گا جسے جنت خریدنا ہو. کوئی بحث نہیں ہے یہاں. حسین وارث انبیاء ہیں. جس طرح حسین وارث انبیاء ہیں اسی طرح حسین کا لال علی اکبر وارث حسین ہے. اور ایک اپنے بچوں کے لیے جواب دوں، اکثر کہا جاتا ہے، بڑا اعتراض ہے، صدیوں سے کہا جا رہا ہے، بھائی وہ یہ یزید کے لشکر کے جو لوگ تھے یہی تھے، انہوں نے قتل کر دیا امام حسین کو، تو فرق کیسے کریں گے؟ دیکھیے آپ 1000 جواب دے لیں وہ مانے گا نہیں. تاریخ لائیں گے بحث ہو جائے گی صحیح ہے کہ غلط، حدیث لائیں گے بحث ہو جائے گی درست ہے کہ گڑی ہوئی ہے، آیت لائیں گے تو بحث ہو جائے گی تفسیر صحیح ہے کہ نہیں ہے نا. ایک جواب میں ایسا دیتا ہوں کہ جو مولا کی طرف سے ملا ہے، اور یہ جواب آپ جسے بھی دیں گے وہ رد نہیں کر سکتا. آپ یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے جنہوں نے مولا کو قتل کیا، نعوذ باللہ وہ ہم ہی لوگ تھے، تو ذرا تاریخ اٹھا کر یہ بتاؤ کہ 2 لشکر تھے، ایک امام حسین کا لشکر اور ایک یزید کا لشکر، ہے نا. اس لشکر میں ہم تھے یا نہیں؟ اگر فیصلہ کرنا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. ہمارا کلمہ دیکھو، لشکر یزید سے ملاؤ. لا الہ الا اللہ ادھر بھی، لا
رسول اللہ ادھر بھی، محمد رسول اللہ ادھر بھی، لیکن علی ولی اللہ صرف حسین کے یہاں۔ حسینی اور یزیدی کا فرق ہے ولایت۔ اسی لیے یہی حکمت تھی مولا کی کہ میرے لال اذان دو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ ولایت کی اذان ہے، شیطنت کی اذان نہیں ہے۔ علی اکبر حسین کے وارث، بس 2-3 جملے، اور میں بھی چاہ رہا ہوں مدح کی محفل میں ثواب حاصل کروں، اور پھر شورا آپ کے سامنے ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان مومنین سے جو باہر تشریف فرما ہے کہ فرش محفل پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے معصومین علیہ السلام جب محفل شروع ہوتی ہے تو فرش پہ آ جاتے ہیں۔ نہ یہ ہماری محفل ہے نہ آپ کی محفل ہے، پتہ نہیں کل ہم یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بڑی خوبصورت بات ابھی آپ نے سنی کہ اگر ہمیں ذکر حسین کی اجازت مل رہی ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیے، پتہ نہیں اجازت کب ختم ہو جائے۔ کچھ کانٹریکٹ پرماننٹ ہوتے ہیں مگر کچھ لمیٹڈ اور ٹیمپرری بھی ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی خامی، کسی غلطی، کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے یہ توفیق سلب ہو جائے۔ تو امام حسین وارث انبیاء، علی اکبر وارث حسین کا بیٹا اذان دو، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ وہاں اللہ اکبر ہے، یہاں بھی ہے، وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یہاں بھی ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں بھی ہے، وہاں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں ہے، یہاں ہے۔ اب یہ بحث پاگل پن کی ہے کہ یہ جزو اذان ہے کہ نہیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں میرے جد علی کل اذان ہے۔ جو کل اذان ہو اس کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں، جو خود ہی صلاۃ ہو، خود ہی نماز ہو، اس کے لیے کہے کی بحث ہے؟ جو خود ہی کہے انا صوم المومنین، میں مومنین کا روزہ ہوں، تو ریسرچ کی بات تو یہ ہے کہ روزے میں مولا کا ذکر کہاں ہے؟ وحجہم وزکاتہم وخمسہم وجہادہم۔ ریسرچ تو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ولایت روزے میں کیسے ہے، ولایت حج میں کیسے ہے، ولایت زکات میں کیسے ہے، ولایت خمس میں کیسے ہے، ولایت جہاد میں کیسے ہے۔ جو یہ تحقیق کرتا جائے گا بلند ہوتا جائے گا۔ اور علی اکبر وارث کیوں نہ ہوتے؟ حسین اس میں تصغیر ہے حسن کا۔ حسن عربی میں ہے سین نون جس کے معنی ہوتے ہیں حسن۔ جو حسن حسین کا تھا وہ کچھ تو خیرات میں انبیاء کو دے دیا لیکن سب نہیں دیا، کیونکہ ان کا وارث علی اکبر جو آنے والا تھا۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک مطلع اور کچھ شعر سناؤں کہ شہزادہ علی اکبر کیا ہیں۔ یوسف کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایک مطلع حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ ترجمہ حسن کا ہے ذات علی اکبر کی، ترجمہ حسن کا ہے ذات علی اکبر کی، حسن یوسف تو ہے خیرات علی اکبر کی۔ ایک نعرہ لگائیے تو کچھ شعر سناؤ آپ۔ اب اس میں قافیے سماعت کیجیے گا، شعراء کرام سے خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں۔ ترجمہ حسن کا ہے ذات علی اکبر کی، حسن یوسف تو ہے خیرات علی اکبر کی۔ اس کو کہتے ہیں اذاں سارے زمانے والے، مسجدیں کرتی ہیں جب بات علی اکبر کی۔ اس کو کہتے ہیں اذاں سارے زمانے والے، مسجدیں کرتی ہیں جب بات علی اکبر کی۔ آج اللہ کو اکبر تو سبھی کہتے ہیں، آج اللہ کو اکبر تو سبھی کہتے ہیں، کلمہ گویوں یہ ہے خدمات علی اکبر۔ آج اللہ کو اکبر تو سبھی کہتے ہیں، کلمہ گویوں یہ ہے خدمات علی اکبر کی۔ دین کے رخ پہ جوانی جو نظر آتی ہے وہ جوانی بھی ہے سوغات علی اکبر کی۔ چاند کے سینے پہ، چاند کے سینے پہ، آپ کے سینے پہ لکھا ہے نا، جو آپ کے ماتھے پہ لکھا ہے، سینے پہ لکھا ہے، چاند کے سینے پر بھی نام علی لکھا ہے، چاند کے سینے پر بھی نام علی لکھا ہے۔ مدح کرتا ہے وہ دن رات علی اکبر کی، چاند کے سینے پر بھی نام علی لکھا ہے، مدح کرتا ہے وہ دن رات علی اکبر کی۔ وہ بھی ایک نہج بلاغہ سا صحیفہ ہوتا
لکھی جاتی جو حکایات علی اکبر کی. انبیاء بھول گئے معجزے سارے اپنے. شہزادہ علی اکبر کے چاہنے والوں کی نظر ہے آخر تک. انبیاء بھول گئے معجزے سارے اپنے، رنگ میں دیکھی جو کرامات علی اکبر. انبیاء بھول گئے معجزے سارے اپنے، رنگ میں دیکھی جو کرامات علی اکبر کی. حسن ہے سورہ رحمان میں کتنا دیکھو، حسن ہے سورہ رحمان میں کتنا دیکھو، جیسے ہو نظم کمالات علی اکبر کی، جیسے ہو نظم کمالات علی اکبر کی. اور سنگ ریزوں نے پڑھا جیسے نبی کا کلمہ، مدح کرتے ہیں جمادات علی اکبر کی. فرش سے تابہ فلک فن شجاعت میں کہیں، فرش سے تابہ فلک فن شجاعت میں کہیں غیر ممکن ہے کہ ہو مات علی اکبر کی، غیر ممکن ہے کہ ہو مات علی اکبر کی. اور سر وہیں سجدہ تعظیم میں یوسف رکھ دے، سر وہیں سجدہ تعظیم میں یوسف رکھ دے، ہو جہاں ان سے ملاقات علی اکبر. سر وہیں سجدہ تعظیم میں یوسف رکھ دیں، ہو جہاں ان سے ملاقات علی اکبر کی. اور تمام عزاداروں کی نظر یہ کر رہا ہوں بس یہ آخری شعر اور مقطع کہ یہ جو آپ دیکھ رہی روشنیاں، یہ جو چراغاں ہے، یہ چراغاں آسمانوں پر بھی ہے. تو یہ چراغاں تو ہم نے جشن شہنشاہ کربلا کے لیے کیا ہے. یہ چراغاں کیوں ہے، یہ کہکشاں کیوں ہے نا. اور لیلا یعنی رات بھی ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. لیل رات کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. یہ کہکشائیں کیوں سجی ہیں ذرا سماعت کیجئے کہ کہکشاں اس لیے لیلا نے سجا رکھی ہے، کہکشاں اس لیے لیلا نے سجا رکھی ہے. ایک بہن کی جو تمنا تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا، مدینے والی بہن کی کہکشاں اس لیے لیلا نے سجا رکھی ہے، ایک دن نکلے گی بارات علی اکبر. کہکشاں اس لیے لیلا نے سجا رکھی ہے، ایک دن نکلے گی بارات علی اکبر کی. کربلا عشق کا قرآن ہے حامد جس میں سورہ سرور کے ہیں آیات علی اکبر کی. آپ حضرات آمادہ ہو جائیں. یہ سلسلہ مقامی شعراء کا اور مجھ حقیر پر تفسیر کی تقریر کا یہیں ختم ہوا. اب آپ کے سامنے میں آپ کے ہر دل عزیز ناظرین کو پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ جشن کو جشن کے انداز میں سنتے ہوئے، آج شعبان کی 6 تاریخ کی شب ہے. یہ پورا مہینہ انتہائی متبرک مہینہ ہے. پہلی شعبان کس کی آمد؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، ہے نا. تیسری شعبان کس کی آمد؟ شہنشاہ کربلا. چوتھی شعبان آزاداروں وفاداروں علم اٹھانے والوں مولا عباس. پانچویں شعبان مولا علی اکبر. ساتویں شعبان مولا قاسم. ان سب کی مبارکباد دینے کا بہترین موقع ہے یہ آپ کے لیے. اور مبارکباد میں ہم حقیر پر تقصیر، ہم فقیر کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے صلوات بھیجی تاکہ ہمارے پاس، فقیروں کے پاس، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ تو رہے. بآواز بلند صلوات. اب میں 5 نعرے لگاؤں گا 5 عظیم شخصیتوں کی آمد پر. آپ میرے ساتھ مل کر نعرے کا جواب دیں گے تاکہ یہ نعرہ کربلا بھی پہنچے، یہ نعرہ نجف بھی پہنچے، یہ نعرہ سامرا بھی پہنچے، یہ نعرہ کاظمین بھی پہنچے، یہ نعرہ مشہد بھی پہنچے، یہ نعرہ شام میں بھی پہنچے، یہ نعرہ جہاں جہاں ان کے روزوں کی شبیہ ہے ان سب جگہوں پر پہنچے. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے اپنے دل کی تمام قوتوں کو یکجا کر کے ایمانی جذبے کے ساتھ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آپ سے روبرو ہیں آپ کے ہر دل عزیز ناظرین جناب گوہر سلطان پوری صاحب.